ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. میرے محترم بھائیو اور دوستو، میرے بزرگوں، اللہ جل شانہ کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنی محبت و معرفت اور اپنی اصلاح کے لیے یہاں پر ہمیں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اسی ایک فکر کو لے کر ملک کے کونے کونے سے، دور دراز سے یہ سارا مجمع یہاں پر جمع ہوا ہے. اور جب لوگ کسی ایک فکر پر مجتمع ہو جائیں، ان کے دل اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، تو اللہ جل شانہ کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ان کی اس اجتماعیت کے اوپر اور ان کی اس دل جمعی کے اوپر اور ان کی اس یکسوئی کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم اور احسان نازل فرماتے ہیں. اس لحاظ سے یہ اجتماع بھی بڑا مبارک ہے اور یہ مجمع بھی بڑا مبارک مجمع ہے، جو تمام مشکلات کے باوجود، اپنی مصروفیات کے باوجود، سفر کی دشواریوں کو بھی نہ دیکھتے ہوئے، موسم کی چیزوں کو بھی نہ دیکھتے ہوئے یہاں پر اس خیال سے الحمدللہ جمع ہوا ہے. جس طرح کل اجتماع کی ابتدا کے اندر آپ حضرات کو یہ بتایا گیا کہ سب سے اہم بات اب یہ ہے کہ ہم اپنے اس جمع ہونے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر واپس جائیں، زیادہ سے زیادہ مستفید ہو کر واپس جائیں. شیطان انسان کو اول تو نیک کاموں کے اوپر آنے نہیں دیتا، اور اگر وہ کسی ایک کام کے اوپر آ جائے تو ادھر اس میں ڈنڈی مارنے کی اور اس کے کم سے کم اس کو سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو مختلف طرف متوجہ کرتا رہتا ہے. تو اجتماع میں ایک مجاہدہ ہے مسئولیات کو چھوڑ کر اور کاموں کو پس پش ڈال کر اور اجتماع سے پورا فائدہ اٹھانا ایک دوسرا مجاہدہ ہے. کہ جس میں آمد کے زیادہ سے زیادہ فوائد انسان کو حاصل ہو سکے. دنیا میں انسانوں کے ذہن، عقل اور فکر کو متاثر کرنے والی بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. لوگ اس دنیا میں
فلسفیوں سے بھی اثر لیتے ہیں، ادیبوں اور شاعروں سے بھی اثر لیتے ہیں۔ اور جادوگروں اور کاہنوں سے بھی اثر لیتے ہیں۔ اس لیے جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کام شروع کرتے ہیں تو لوگوں کو ان کے بارے میں شبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شاید اسی قبیل سے ہیں جس کا اثر دنیا لیتی رہتی ہے۔ کبھی انبیاء کو شاعر کہا جاتا ہے، کبھی انہیں کاہن کہا جاتا ہے، کبھی انہیں ساحر کہا جاتا ہے، کیونکہ جس مجمع نے، جس معاشرے نے نبی کو نہ دیکھا ہو اور نبی کی محنت نہ دیکھی ہو اور نبی کی محنت کے آثار نہ دیکھے ہوں، تو وہ اس تبدیلی کو جو آئی ہوتی ہے اس کو انہی چیزوں کا اثر سمجھ رہی ہوتی ہے جس سے وہ واقف ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں ایک اثر ہوتا ہے۔ لوگوں نے چونکہ اس سے پہلے شاعری کا اثر دیکھا ہوتا ہے کہ شاعری اثر کرتی ہے انسان پر، تو ان کو خیال ہوتا ہے کہ شاید نبی کا کلام بھی شاعری کی قبیل سے ہے۔ تو اللہ جل شانہ اس کی تردید فرماتے ہیں خود، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، کہ نہ ہم نے ان کو شعر سکھایا ہے اور نہ ان کی شان کے مناسب ہے کہ یہ صرف الفاظ کی اثر آفرینی سے کوئی فائدہ اٹھائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سے متعلق سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک رات ان کو دیر ہو گئی اپنے گھر جانے سے، تو بجائے گھر جانے کے وہ خانہ کعبہ میں آ گئے اور خانہ کعبہ کے غلاف کے پیچھے لپٹ کر سو گئے کہ لیٹ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لائے۔ سن 6 نبوی کا واقعہ، نبوت کے 6 سال۔ تو آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کعبے کی دیوار کے اس پردے کے پیچھے تھے، آپ سامنے پڑھ رہے تھے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہاں کوئی بندہ اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کر ان کے دل کے اندر پہلا بیج جو اسلام کا پڑا اس قرآن کے اثر سے، اور تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ بہترین شاعر ہیں، اتنا اثر کسی اعلیٰ درجے کی شاعری میں ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرتاً وہی آیات پڑھ رہے تھے کہ جس میں فوراً ہی جب ان کے دل میں ایک خیال آیا تو آپ نے وہ آیت اپنی روانی میں تلاوت کی کہ وما ہوا بقول شاعر۔ تو حیران ہوئے، کہنے لگے کہ یہ تو کاہن معلوم ہوتے، میرے دل کا خیال ان کو کیسے پتا چل گیا کہ اپنی تلاوت کے اندر اس کو لے آئے۔ تو جب ان کے دل میں کاہن کا آیا تو قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ کاہن بھی نہیں ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پہلا اسلام سے جو ان کا تعارف جس نے ان کے دل کو متاثر کیا وہ اس چیز کے ذریعے سے تھا۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت میں، ان کے کاموں میں، فلسفیوں کی باتوں میں، ادیبوں کی نثر میں اور شاعروں کے شعر میں کوئی بنیادی فرق ہوتے ہیں، اور اتنا واضح فرق ہوتا ہے کہ جب تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھا جائے تو واضح طور پر اس کو پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جن کی دانش کا جادو ایک زمانے کے اندر سر چڑھ کے بول رہا ہوتا ہے، تھوڑا ہی زمانہ گزرنے کے بعد ان کے افکار سے، ان کے خیالات سے، ان کی دعوت سے، ان کی باتوں سے متاثر ہونے والا کوئی باقی نہیں رہتا، اور اس کا اثر انسانی مجموعوں اور انسانی معاشروں پر نہیں پڑتا۔ چند لوگوں کے اذہان اس کو قبول کرتے ہیں یا ان پر بھی ایک ذہنی اور فکری اثر پڑتا ہے، عملی اثر ان پر بھی نہیں پڑتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات ان چیزوں سے جو اسباب کے وہ ذریعے جو دنیا کے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بھی عطا فرماتا۔ مثلا یونانی فلسفہ اسلام سے پہلے کا تھا،
اور اس کے اندر قلم، کتابت، لکھنے کا فن اس میں استعمال ہوتا تھا. یہ یونانی فلسفی پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو اللہ پاک نے نبی امی بنا کر بھیجا. ابھی ہم نے جو درود شریف پڑھا 80 دفعہ جو پڑھا جاتا ہے جمعے کے اثر کے بعد، اس میں بھی آپ کا وصف نبی امی کا استعمال ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ جل شانہ نے یہ اسباب جو پڑھنے لکھنے کی دنیا جس سے پڑھتی لکھتی ہے جس طریقے کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا نہیں فرمائی تھی. اور اس کے باوجود چونکہ وہ تعلیمات آسمانی ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اس کا اثر کسی بھی تحریر سے، اس کا اثر کسی بھی تقریر سے، اس کا اثر کسی بھی فلسفے سے، کسی بھی شعر سے، کسی بھی ادب اور نثر پارے سے کہیں زیادہ دیر پا اور راسخ فی النفوس ہوتا ہے. 1400 سال کی اسلام کی تاریخ دیکھی جائے کہ اس نے تاثر کس چیز سے لیا، لوگوں کی زندگیاں کیسے پلٹی، لوگوں کے اوپر جو اثر پڑا، یعنی ان کا اللہ تعالی کے ساتھ ان کا تعلق، ان کے عقیدے کے اندر ایک مضبوطی اور پختگی، ان کے اعمال کے اندر ایک درستگی، ان کے اخلاق کے اندر ایک بلندی، ان کی معاشرت کے اندر ایک حسن، یہ جو چیزیں یہ کیسے پیدا ہوئی. آج تک تاریخ انسانی دیکھی جائے، تاریخ اسلامی دیکھی جائے تو یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. کیا ایسی کوئی محنت جس کا اثر معاشروں پر اس طریقے کے ساتھ ہو کہ اس کے نتیجے کے اندر ایسے لوگ تیار ہوں جو اللہ جل شانہ کے اوپر اعتماد، توکل، یقین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق، محبت، اللہ کی معرفت، خدا شناسی اونچے پیمانے کی ان کے اندر ہو کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ آخرت کے لوگ محسوس ہوں. رجال الآخرہ جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ رہتے اس دنیا کے اندر ہو، چلتے پھرتے اس دنیا کے اندر ہوں، برتتے اور لیتے اور دیتے اور کھاتے اور پیتے اور بیچتے اور خریدتے بے شک اس دنیا کے اندر ہوں، لیکن دنیا کے لوگ ان کو آخرت کسی اور عالم کا بندہ سمجھتے ہوں. ان کے افکار کی مضبوطی کی وجہ سے، خیالات کی پاکیزگی کی وجہ سے، ان کے عقائد اور ایمانیات کے اندر ان کے خاص قسم کی ثابت قدمی کی وجہ سے. پھر عبادات کے اندر ایک ایسا نمونہ قائم کیا ہو کہ دنیا کے اندر رہنے کہ وہ نظام عبادات جو سارا کا سارا مغیبات پر مشتمل ہے، جس میں اللہ جل شانہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کو دیکھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، ان کو دیکھا نہیں، صحابہ کے بعد تو کسی نے نہیں دیکھا، اور فرشتوں پر ایمان ہوتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے، تقدیر پر ایمان ہوتا ہے. کوئی چیز بھی اس میں عالم شہود سے تعلق نہیں رکھتی، ہر چیز مغیبات کی قبیل سے ہے، غائب ہے، نگاہوں سے وہ اجھل ہے، پوشیدہ ہے. لیکن اس پر یقین ہو یا ان میں سے اللہ جل شانہ کی عبادت ہو، وہ ایسی ہو کہ وہ اس سے بھی بڑھ کر ہو جس کے اوپر جس چیز کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے. مثلا اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو نظر آنے والی چیزوں کے خوف سے زیادہ وہ چیزیں جس کا خوف، وہ چیز جو نظر آ رہی ہے، کوئی موذی چیز ہو یا کوئی اور خوف ہو، اس کی نسبت ان کا اللہ تعالیٰ سے خوف بڑا ہوا ہے، حالانکہ اللہ نظر نہیں آ رہا. ان کو کسی بڑے سے بڑے ظالم کا خوف جو نظر آ رہا ہے، جس کی انسان اپنے آپ کو اس کی بالکل ایک حسی دسترس میں محسوس کرتا ہے کہ حصاً یہ میرے اوپر ہاتھ ڈال سکتا ہے. اور ایسے ہی موذی جانوروں کا خوف، ایسے ہی کسی اور چیز کا خوف، اس سے ان کا خوف خدا 1000 درجے زیادہ ہوتا ہے. تو اسی طرح دنیا کے اندر لوگ کاروباری اخلاقیات پڑھاتے ہیں، آج کی جدید تعلیم کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے. اس کا نام ہی انہوں نے یہی رکھا، اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، ایک مضمون ہے باقاعدہ یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، اس کو بزنس ایتھکس کہتے ہیں کہ کاروباری اخلاقیات کے وہ مضامین یا وہ رویے جس سے انسان زیادہ پیسہ کما سکے. تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کے اخلاق برتیں گے تو اس طرح کے اگر آپ لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر آپ کے کاروبار کے اندر ترقی ہوگی، آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے، آپ کا کاروبار آگے بڑھے گا. یہ بزنس کے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوں گے، بہت سارے MBA کرنے والے، اور ان سب نے پڑھا ہوگا، یہ مضمون لازمی مضمون ہے ان کا، پڑھتے ہیں اس کو. اس کے مقابلے میں ایک ایسا اخلاقیات کا نظام جس میں جو بھلائی بھی کی جاتی ہے اور جو خیرخواہی بھی کی جاتی ہے
وہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے لیے اور آخرت کے اجر کے لیے کی جاتی ہے. اس دنیا کے اندر اس سے انسانوں کو کچھ نہیں چاہیے اگر وہ کھلاتے بھی ہیں. اور لا یریدون جزاء ولا شکورا، نہ ان کو جزا چاہیے ہوتی ہے نہ ان کو شکریہ چاہیے ہوتا ہے، نہ ان کو اس کے اوپر بدلہ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی شکل کے اندر، اور نہ ان کو اس کے اوپر لوگوں کی طرف سے ممنونیت کا اظہار چاہیے ہوتا ہے کہ لوگ ان کے ممنون ہوں اور لوگ ان سے کہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا اور اب ہم آپ کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں. کسی قسم کی اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں اور دوستو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں اور دنیا کے باقی جتنے بھی پروگرام پیش کیے گئے ہیں نبیوں کے مقابلے میں کہیں یا ان کے تعلیمات سے ہٹ کر، اس کے بنیادی فرق یہ ہوگا کہ نبیوں کی تعلیمات میں سارا کا سارا مدار، ہر کام وہ اس نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. انسان حقیقی معنوں کے اندر عبد بنتا ہے، بندہ بنتا ہے. اللہ جل شانہ جو سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بندہ میرا ہو، میرا بندہ ہو. اور اس میں انسانوں سے ان کا جو تعلق ہوتا ہے، انسانوں سے جو ان کا رشتہ ہوتا ہے، وہ کوئی مادی رشتہ نہیں ہوتا، وہ کوئی منفعت کا رشتہ نہیں ہوتا، وہ کسی ان سے کوئی چیز لینے کا اور ان سے کوئی چیز حاصل کرنے کا رشتہ نہیں ہوتا، وہ خالصتاً خیر خواہی کا رشتہ ہوتا ہے. اور ان کو ان کی دنیا کی فکر بھی ہوتی ہے، کسی کی دنیا کے نقصان پر بھی رجال الآخرہ جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے، بہت پریشان ہوتے ہیں، اور ان کو ان کی آخرت کی فکر بھی ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا پر سب سے بڑا انسانیت پر احسان فرما کے جاتے ہیں، اور ان کے جو القاب ذکر کیے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے کہ آپ کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے، کہ انسانیت پر آپ کا احسان ہے. تو من جملہ اور تمام احسانات کے ایک بہت بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو بنے ہوئے انسان دے کر جاتے ہیں، انسانوں کو عبد بنا کر جاتے ہیں، انسانوں کے اندر عبدیت کی روح پھونک کر جاتے ہیں. پھر دنیا عبدیت کے کرشمے دیکھتی ہے، پھر دنیا کو تعارف ہوتا ہے کہ اچھا اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی ماننے والے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ رشتہ رکھنے والے، اللہ کی کتابوں پر چلنے والے، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. یہ دنیا کے لیے سب سے مسرور کن اور سب سے مسحور کن ایک کیفیت ہوتی ہے ایسے انسانوں کو دیکھنا. اس لیے آج بھی آپ دیکھیں نا، جن جن بزرگوں کی کسی نے زیارت کی ہے، اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ کیوں محسوس ہوتا ہے. آج بھی لوگ ذکر کرتے ہیں، اگر کسی نے کسی دور کے اندر کسی اللہ والے کو دیکھا ہے تو وہ مدتوں کے بعد بھی اپنی بڑی عمروں کے اندر جا کر اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے فلانے کو دیکھا، ہم نے فلانے کو دیکھا، ہم نے فلانے کو دیکھا. اس ایک زیارت کو، ان کی اگر تھوڑی بہت صحبت اٹھائی ہو، ان کے ساتھ اگر تھوڑا بہت وقت گزارا ہو، جتنی انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے وہ اس کو اپنا قیمتی ترین اثاثہ سمجھنے لگتا ہے. سب سے بڑی چیز اس کو یہ سمجھ میں آتی کہ مجھے اللہ کے ایک بندے کے ساتھ، حقیقی معنوں کے اندر ایک عبداللہ کے ساتھ، حقیقی معنوں کے اندر عبدیت کے ایک شاہکار کے ساتھ، اللہ جل شانہ کی بندگی کے اوپر ایک پورا اترنے والے انسان کے ساتھ میں نے اس کی زیارت کی تھی، میں نے اس کو دیکھا تھا، یا میں نے اس کے ساتھ اگر کچھ کسی نے وقت گزارا ہے تو اس کو اپنی بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انسانیت کے اوپر سب سے بڑا احسان ہوتا ہے. وہ لوگ ایسے لوگ دیتے ہیں، وہ لوگ پھر پھیل جاتے ہیں دنیا کے اندر، اور دنیا ان کی بات کو، دنیا ان کی دعوت کو، دنیا ان کے پیغام کو، دنیا ان کے طرز زندگی کو، ان کے طرز معاشرت کو قبول کرتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اس میں نفع ہی نفع ہوتا ہے. وہ سراپا نفع ہوتے ہیں، وہ لوگ نافعیت سے بھرے ہوئے انسان ہوتے ہیں. دنیا کو ان کے ہر پہلو سے فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. وہ لوگ ان کی وجہ سے لوگوں کی دنیا بھی سنور رہی ہوتی ہے، ان کی وجہ سے لوگوں کی آخرت بھی سنور رہی ہوتی ہے، ان کی وجہ سے لوگوں کا مخلوق سے رشتہ بھی ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے لوگوں کا خالق کے ساتھ رشتہ بھی بن رہا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے لوگوں کے دنیاوی معاملات بھی سدھار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے پورا سماج اور پورا معاشرہ بھی درستی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی چیز ہے ایسے لوگوں کی تیاری، ایسے لوگوں کو بنانا، ایسی ایک محنت کرنا جس کے نتیجے کے اندر ایسے انسان تیار. میں اور آپ آج جس محنت کے سلسلے میں یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ لوگوں کے اندر ایمان اور تقوی کی روح پھونکنے کی ایک ایسی ہی کوشش ہے. اس کا مقصد بھی یہ ہے
کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے اوپر، قرآن و سنت کے رستے کے اوپر چلتے ہوئے ایسے مفید اور نافع انسان تیار کیے جائیں، پیدا کیے جائیں، جن کے دلوں میں اللہ جل شانہ کا تعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق، شریعت کے اوپر ان کی مضبوطی اور ان کی پابندی، اچھے اعلیٰ ترین ان کے اخلاق، ان کے رہنے سہنے کے طریقے، سارے وہ جیسے اللہ جل شانہ ان انسانوں سے چاہتے ہیں ایسے لوگ پیدا کیے جائیں۔ ہم لوگ اس سے یہاں جمع ہوئے۔ آپ حضرات نے جو ہر سال تشریف لاتے ہیں اور بار بار آتے ہیں، رمضان میں بھی آتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی اس میں نئی بات نہیں، جو حضرات پہلی دفعہ آئے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، تو آپ حضرات نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ کوئی روایتی جلسہ تو نہیں ہے جہاں تقریریں صرف کی جاتی ہوں، جہاں پر مختلف قسم کے آپ کو آپ کے کانوں کی لذت کا سامان فراہم کیا جائے، مختلف قسم کے لوگ، مختلف قسم کے خطیب، اور جوش و خروش کے ساتھ یا سر سنگیت کے ساتھ یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ۔ یہ تو اس کا نہ مقصد ہے نہ یہ رنگ ہے یہاں پر، نہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جتنا وقت بھی آپ کا گزر گیا اور جو آتے ہیں تشریف لاتے ہیں۔ یہ تو ایک یوں سمجھیں کہ اس فکر کے اندر اکٹھا ہونا ہوتا ہے، اور وہ محنت اللہ کے شکر ہے چونکہ پورا سال چلتی ہے، یہاں بھی چلتی ہے، یہاں سے وابستہ تمام مراکز کے اندر بھی چلتی ہے، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں ساتھی یہاں سے تربیت پا کر جا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی جگہوں کے اندر اسی کام کے اندر لگے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور اس کا کرم ہے انسانوں کے ساتھ، اور یہ اس کی شان ہے اللہ جل شانہ کی کہ وہ انسان کو اس کی محنت سے بھی زیادہ، اس کی توقع سے بھی زیادہ، بلکہ اس کی اوقات سے بھی زیادہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس کی خاص شان ہے ہر پہلو سے اگر دیکھا جائے، رزق کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہدایت کے اعتبار سے دیکھا جائے، کسی بھی اللہ کی عطا اور بخشش کو آپ دیکھیں تو وہ انسانوں کی توقعات سے، ان کی حیثیت سے، ان کی اوقات سے، ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ایسے ہی الحمدللہ اس محنت کے بھی جو آثار اور جو نتائج اللہ جل شانہ دکھا رہے ہیں وہ یقیناً اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی توقع ہو سکتی تھی، یا جتنی وہ محنت ہو رہی ہے، یا جتنا اس کے اوپر وقت لگ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ نتائج اللہ جل شانہ پوری دنیا کے اندر اس کے مرتب فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ کل کا دن بھی یہاں اور پرسوں کی دعا تک، یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کام کو، جس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر ایک اچھے انسانوں کے پیدا کرنے کا، ایک اللہ پاک کے صحیح معنوں میں عبد پیدا کرنے کا ایک کام ہے، جو شروع ہماری اپنی ذات سے ہو، ہم اپنی ذات کی طرف جسے متوجہ ہوں، اور پھر پوری دنیا کے انسان جو ہے ان کے اوپر ہم اس محنت کو کرنے کا ہمارے اندر جذبہ بھی پیدا ہو، اس کی استعداد اور اس کی صلاحیت اور اس کی اہلیت بھی پیدا ہو، اور اس سے سب سے زیادہ ضروری کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت بھی عطا ہو اس کے لیے۔ اس کو ہم اگر سمجھ کر جائیں یہاں پر، اس اجتماع کا جو بڑا اہم ترین مقصد ہے، جو یقیناً دیکھیں اس جگہ پر آپ حضرات بھی ایک مجاہدے کی کیفیت کے اندر ہے، اور منتظمین بھی ایک مجاہدے کے اندر ہے، جتنا بھی بندوبست کیا جائے وہ کم پڑتا جا رہا ہے۔ کل سے ہم جب سے آئے ہیں، کل دوپہر سے، تو مسلسل جگہ بڑھائی جا رہی ہے، جو انتظام کیا گیا وہ پہلے دن سے پہلے ہی پورا ہو گیا، جو بھی شروع نہیں ہوا تھا اجتماع تو وہ جو جگہ ہے وہ ساری کی ساری بھر چکی تھی، پھر نیچے کھیتوں کی طرف پنڈال بڑھائے جا رہے ہیں، ہر طرف ہر وقت ایک توسیع کا عمل اس کے اندر جاری ہے، لیکن اس تمام تر توسیع کے باوجود آپ حضرات کی جو راحت رسانی ہونی چاہیے، جس طرح آپ کو آرام پہنچانا چاہیے، وہ ممکن نہیں ہو سکا اس کے اندر۔ آپ لوگوں کا ایک مجاہدہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر ہے، یہ اللہ اپنی اصلاح کے لیے ہے، اور یہ کبھی بھی انشاءاللہ بے فائدہ نہیں ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کہ اس کا انسان اللہ جل شانہ کے لیے تکلیف اٹھائے، انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ایک مشقت میں اپنے آپ کو ڈالے، اور اللہ جل شانہ اس کا بدلہ نہ عطا فرمائے، اس پر اللہ جل شانہ اس کی مرادیں نہ پوری فرمائے، یہ اللہ جل شانہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی، میں نے عرض کیا کہ توقعات سے اور اللہ جل شانہ اس کی امیدوں سے اور اس کی حیثیت اور اس کی اوقات سے اللہ جل شانہ بڑھ کر جھولیاں بھر بھر کر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ تو اس کو سیکھنے کے لیے یہاں پر ہم سارے کے سارے جمع ہوئے، جو گفتگو انشاءاللہ یہاں پر چلتی رہے گی۔ ابھی تک الحمدللہ جتنے اجتماعات کا سلسلہ پورے ملک کے اندر الحمدللہ آپ کو پتہ ہوتا ہے، دارالایمان کے نام سے مراکز جگہ جگہ ملک کے اندر بھی قائم ہوئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ملک سے باہر بھی قائم ہو رہے ہیں مختلف ملکوں کے اندر۔ مجالس کا سلسلہ پورے ملک کے اندر مختلف انہی دارالایمان جو ملک میں جا بجا قائم ہے ان کے ساتھ وابستہ ہے،
اور جگہ جگہ ذکر کی مجالس مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، گھروں کے اندر، محلوں کے اندر اور یونیورسٹیوں کے اندر، ہاسٹلوں کے اندر، ہر جگہ اللہ کا شکر ہے ایک سلسلہ ہے، ساتھی جڑے ہوئے اور ایک پورے مربوط نظام کے تحت سارے کے سارے جڑے ہوئے. یعنی کوئی ایسا نہیں کہ اپنی ترتیب سے ہر ایک چل رہا ہوتا ہے. اسی مرکز کے ساتھ جو تعلیمات بتائی جاتی ہیں، جو طریقہ بتایا جاتا ہے، پھر جو افراد الحمدللہ یہاں سے تربیت پا کر جاتے ہیں وہ اسی ترتیب کے اوپر اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی ان مجالس کو دیکھیں گے، چاہے وہ یہاں پر ہو کر بوگا شریف کے اندر ہو رہی ہو، یا وہ یہ ملک کا اگر ایک کونا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا آگے جا کر ملک ختم ہو جاتا ہے، تو آپ ملک کے بالکل دوسرے کونے میں چلے جائیں کراچی کے اندر، جس کے بعد سمندر آتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو مجالس کا یہی طرز اور یہی رنگ ملے گا. ملک کے ایک اور کونے کے اندر چلے جائیں، کوئٹہ جہاں سے ایک اور سلسلہ بلوچستان کے اندر ختم ہوتا ہے، وہاں بھی آپ کو یہ طرز ملے گا. اور اگر آپ گلگت بلتستان میں چلے جائیں کہ وہ ایک اور انتہا ایک اور طرف سے، تو وہاں پر بھی آپ کو الحمدللہ یہی، اور ملک سے باہر بھی جو ساتھی کام کر رہے ہیں وہ اسی طرز کے اوپر، اس سے یعنی ایک آزمودہ اور ایک تجربہ شدہ چیز کے اوپر ساتھیوں کو چلایا جاتا ہے. یہ کوئی ایسے الٹپ طریقے کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اور الحمدللہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ کم وقت کے اندر زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. تھوڑے وقت کے اندر ساتھیوں کو جو اصلاح کی ان کی منازل ہے وہ جلدی طے ہو جاتی ہے. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں یہ کام سمجھ کیسے آئے گا. دو چیزیں اس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہیں. پہلا یہ کہ ہم اس کو صحیح معنوں کے اندر اپنی روح کے ساتھ سمجھیں، کیونکہ یہاں ماشاءاللہ اس مجمع کے اندر حضرات علماء بڑی تعداد کے اندر تشریف فرمائے. جو علماء نہیں ہیں وہ بھی وہ سارے درد دل رکھنے والے مسلمان جمع ہیں جو خود اپنی بھی اصلاح چاہتے ہیں اور اپنے معاشرے کی بھی اصلاح چاہتے ہیں. فکر مند لوگ ایک مجمع ہے، اور فکر ایک ایسی چیز ہے کہ ضروری نہیں کہ صرف علماء ہی میں ہو. ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے اور دیکھتے رہتے ہیں کہ جو معروف معنوں کے اندر علماء نہیں ہیں، مدارس کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن فکر مندی میں درد دل کے اندر کسی بھی طور پر علماء سے کم نہیں ہے، پیچھے نہیں ہے ان سے، بلکہ ان کے فکر کو اور ان کے درد دل کو دیکھ کر تو رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان مانگتا ہے کہ یا اللہ ایسا درد دل ہمیں بھی نصیب فرما، ہمیں بھی عطا فرما جو ان کو اللہ پاک نے دیا ہوتا. تو سارا مجمع وہی بیٹھا ہوا. آپ یہ ہزاروں لوگ جو ہے تشریف فرمائے، سارے کے سارے وہ بیٹھے ہوئے. ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے اور اس کو یہ چاہنا بھی چاہیے کہ اس کی محنت ایک مرتب اور منظم طریقے کے ساتھ، وہ ایک تجربہ شدہ چیز کے اوپر اپنے اوقات لگائے، وہ ایک ایسی چیز پر اپنی صلاحیتیں لگائے جس سے اس کو اللہ جل شانہ اس کو نتائج عطا فرمائے. وہ خود بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ مجھے الحمدللہ فائدہ ہوا، اور وہ جہاں پر جو اپنا علاقہ ہے، جو اس کے ذمے جو کام ہے، وہاں پر اس کو فائدہ ہو. جو حضرات علماء یہاں تشریف فرمائے جو مساجد سے وابستہ ہے، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے اور ہر ایک وہ چاہتا ہے کہ اس کی مسجد ہدایت کا مرکز بنے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے مقتدیوں کو دینی فائدہ پہنچے، اس محلے کو فائدہ پہنچے جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں. ایک عالم جہاں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے کام کا میدان ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کتنا فرق ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک فکر مند عالم بیٹھا ہوتا ہے کسی محلے میں، کسی مسجد میں، کسی علاقے میں، اور اس کے نتیجے کے اندر اس پورے علاقے کے اوپر جو اس کا اثر ہوتا ہے، پورے علاقے پر اس کی دعوت کا، اس کی فکر مندی کا، اس کے لوگوں کے اوپر ایک خاص قسم کا اثر ہوتا ہے. تو یہ چیز ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے، چاہے وہ علماء ہو یا غیر علماء ہو. اس ترتیب کو سمجھنے کے لیے جس کے نتیجے میں الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بے آب و گیا وادی کے اندر جہاں پر کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی، نہ انسانی آبادی قریب نظر آتی ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، جو عام چیزوں کی ترتیب ہوتی ہے، نہ کوئی بازار ہے، نہ کوئی بڑا شہر ہے. اللہ جل شانہ نے ایک محنت کی برکت سے یہ آپ سب کو کونے کونے سے ملک کے، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ساتھی باہر کے ملکوں سے بھی آئے ہوں گے، ہر سال تشریف لاتے ہیں کچھ نہ کچھ. یہ جو لوگوں نے اللہ پاک نے جمع کیا ہے کس چیز پر جمع کیا؟ ٹھیک ہے کہ یہ ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ یہ اس کام کے اوپر اللہ پاک نے اس محنت سے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ کام جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ اللہ پاک نے اس کی برکت سے آپ کے دلوں کے اندر یہ ڈالا کہ آپ اس میدان کے اندر آ کر، کسی کے سر پر چھت نہیں ہے، کسی کے نیچے تلائی نہیں ہے، کسی کے پاس گدا نہیں ہے، کسی کے پاس کمبک، کوئی گرم علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کو تو یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہاں تو بڑی سردی ہے. کتنے لوگ ایسے ملے جو بیچارے گرمی کے بندوبست کے ساتھ آئے ہوئے، اور یہاں اگر ان کو جب یہ سرد ہواؤں سے واسطہ پڑا رات سے پتہ تو انہیں پتہ چلا. ایک اشار کر رہے ہیں ساتھی، رات مجھے ساتھی ملے، کوئی کسی کو اپنا سویٹر دے رہا ہے، کسی کو اپنا کمبل دے رہا ہے، کسی کو اپنی چادر دے رہا ہے، کوئی کسی کو اپنی جرابیں دے رہا ہے. اس طریقے کے ساتھ سارے اپنا سامان تقسیم کر رہے ہیں ایک دوسرے، کیونکہ بہت سے لوگ بغیر تیاری کے آئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہاں پر
کیسے موسم سے سابقہ پڑے گا. ابھی تو ملک کے بہت سے علاقوں میں شدید گرمی ہے اس وقت. کراچی والوں کو تو آپ پوچھیں ان سے کیا موسم ہے کراچی میں اس وقت. سخت اے سی چل رہے ہیں اور پنکھے چل رہے ہیں اور لوگوں کے پسینے بہ رہے ہیں, تو وہ بیچارے تو شاید اسی اعتبار سے آئے ہوں گے. تو یہ جو ہم لوگ یہاں پر الحمدللہ اس طریقے کے ساتھ آئے, یہ اس محنت کی برکت ہے, اس کام کی برکت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ اگر یہاں پر اس دور دراز علاقے کے اندر اتنے لوگوں کو جمع فرما سکتا ہے, اتنے مجاہدے کے اوپر اکٹھا کر سکتا ہے, اتنے محبت اور ایثار کے ماحول کو پیدا کر سکتا ہے, تو یہ ماحول میری اور آپ کی مسجد کے اندر بھی, میرے اور آپ کے مدرسے کے اندر بھی, میرے اور آپ کے محلے کے اندر بھی, ہمارے شہر کے اندر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اس کام کو سمجھنا ضروری ہے. دو چیزیں اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں, اس کے بغیر یہ نہیں سمجھ میں آئے گا, یہ بیانات سے نہیں سمجھ میں آئے گا. چاہے ہم لوگ صبح سے شام تک آپ کو باتیں کرتے رہیں تو اس سے آپ کو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس سے آپ کے دل کے اندر بات اتر جائے گی. پہلی چیز جو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ تو وقت لگانا ہے. آپ یہاں پر وقت لگائیں اور کم سے کم اس کی جو مدت ہو جس میں آپ کو واقعی یکسوئی کے ساتھ ایک آپ جس کی تبدیلی محسوس کریں گے اپنے اندر اپنے, وہ 40 دن ہوتی. 40 کے اس عدد کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے, اسی لیے شروع سے حضرات صوفیاء کا اس پر اصرار رہا ہے کہ وہ عام طور پر جب انسانی عادات بدلتے ہیں اور انسان کو اچھی عادتوں کا خوگر بناتے ہیں تو اس سے وہ کام 40 دن کرواتے ہیں کہ 40 دن متواتر اس سے اگر کام کروا لیا جائے ایک آدمی سے زبردستی تھوڑا اس کے اوپر بوجھ ڈال کر, تو اس بات کی امید ہوتی ہے ایک سلیم الفطرت انسان کے بارے میں کہ انشاءاللہ اس کے بعد یہ اس کی عادت ثانیہ ہو جائے گی, یہ اس کی فطرت بن جائے گی, یہ اس کا نظام الاوقات کا حصہ بن جائے گا. تو پہلی چیز تو اس کے اندر وقت لگانا یہاں پر بہت ضروری ہے. اور جب آپ وقت یہاں لگائیں گے اور ایک چلہ گزاریں گے تو آپ کو پوری کی پوری ترتیب سمجھ بھی آئے گی اور اس 40 دنوں میں آپ کی تربیت بھی ہو جائے گی کہ اس کے اوپر عمل کیسے کرنا. اصل چیز تو اپنے آپ کو عمل پہ کھڑا کرنا ہے, ایسی اپنی عادت بنانا کہ وہ چیزیں ہمارے معمولات کا حصہ بن جائے. پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے. دوسری چیز جو اس کے ساتھ بہت ضروری ہے اور میں خود سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا وہ حضرت کی تصانیف ہے. جو کتابیں اللہ جل شانہ نے حضرت سے لکھوائی ہیں اس کا الحمدللہ اس کو پڑھنے والے ساتھی, اس کو باقاعدہ مطالعے میں رکھنے والے ساتھی اور اس کی تعلیم جہاں جہاں پر ہو رہی ہے الحمدللہ وہ لوگ اس کام کو اور اس کی ترتیب کو سمجھ رہے ہیں. کتابوں کی 2-3 قسمیں ہیں. ایک جواہر الاسلام کے نام سے حضرت کا ایک سلسلہ کتب ہے اور وہ چل رہا ہے, اس میں کچھ بہت ساری کتابیں آ گئی ہیں. وہ ایک پوری اسلامی زندگی کا علمی اور عملی نقشہ ہے کہ مثلا ایک انسان جب تیار ہو گیا کہ وہ دین پر عمل کرے گا, ایک بندہ کھڑا ہو گیا, چاہے فرض کیجئے وہ بالکل نو مسلم ہے یا وہ مسلمان ہے لیکن آج تک بیچارہ غافل رہا ہے, آج اگر اس کو دین کے اوپر اللہ جل شانہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی اور اس نے ایک عزم مصمم کر لیا, اس نے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر لی اور وہ نئی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے گویا اس کا ہاتھ پکڑ کر چاہے مسائل کی دنیا ہو, الحمدللہ اس کے اوپر حضرت کی مسائل کے اندر آپ حضرات نے دیکھی ہوگی, کتاب الطہارت آ گئی چھپ کر, کتاب الصلاۃ آ گئی ہے, کتاب الزکوٰۃ آ گئی ہے, اس کے بعد جو ہے خواتین کے مسائل کے اوپر کتاب الحیض آ گئی ہے. اور یہ کتابیں مسائل کے اعتبار سے اتنی مفید ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اسلام آباد میں جو نظام شروع کیا ہے پروفیشنلز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے, البرہان کے نام سے جو ان کا تعلیمی نظام ہے, اس میں ہم نے یہ کتابیں نصاب کے اندر داخل کی ہیں. اور اس سے الحمدللہ ان نوجوانوں کو, پروفیشنلز کو جن کا کوئی دینی تعلیم کا پس منظر نہیں ہے, انہوں نے کوئی قدوری نہیں پڑھی ہوئی, انہوں نے صرف ناف نہیں پڑھی ہوئی, کوئی اور چیز نہیں پڑھی, ان کو شروع ہی ہم یعنی طہارت کے مسائل شروع کرائے تو کتاب و طہارت سے شروع کرائے. اور چونکہ عربی نہیں پڑھی ہوئی, اس سے کتابیں اردو کے اندر ہیں, تو ان کو ہم نے پہلے عربی کتابوں کا تجربہ کیا 1 سال, اور ہم اس تجربہ ہمارا کامیاب نہیں ہوا. ہمیں اندازہ ہوا کہ جن لوگوں نے عربی نہیں پڑھی ہوئی اور وہ باقاعدہ جو ہماری ترتیب مدارس کی ہوتی ہے جو اس ترتیب سے نہیں گزرے ہوئے, ان کو کیسے عربی کتاب براہ راست شروع کرائی جا سکتی ہے. تو ہم 1 سال کے تجربے کے بعد ہم اس پر آئے کہ ہم نے کہا نہیں, یہ ہم اردو کی کتابیں اس میں رکھیں تاکہ مقصود تو ان کو مسائل سمجھانا, یہ لوگ کوئی عالم بننے کے لیے تو نہیں آئے باقاعدہ, یہ تو دین سیکھنے کے لیے آئے, ضروری دین سیکھنے. تو الحمدللہ جب ہم نے یہ کتابیں رکھی تو اللہ کا فضل ہے کہ اس کا بہت یہاں بیٹھے ہوئے وہ بہت سارے تقریباً ایک بڑی تعداد میں وہ طلبہ جو ان کتابوں کو پڑھ رہے ہیں اور ان کو اس کا وہ خود بتا سکتے ہیں کہ الحمدللہ انہوں کو کتنا فائدہ ہوا. تو ایک تو یہ میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ اسی طرح پھر اس میں کچھ کتابیں ہیں جو کہ اس سے تعلق رکھتی ہیں, یعنی یہ تو مسائل کی کتابیں ہو گئی جس کا میں نے ذکر کیا.
کچھ کتابیں ایسی جو اصلاحی مجالس کے حوالے سے ہمارے ساتھی پریشان ہوتے ہیں، ہمارے پاس بیان کرنے والے ساتھی نہیں. کتنے ساتھی رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بیان کرنے والا نہیں، ہم مجلس کریں تو اس میں پڑھیں کیا چیز. تو اس کے لیے جو حضرت کی منتخب مجالس ہے، اصلاحی مجالس ہے، یہ اسی قسم کی مجالس ہی کو قلم بند کیا گیا. تو اگر ان میں سے کسی ایک مجلس کو پڑھ لیا جائے کسی ایک بیان کے اندر، تو الحمدللہ اس کا پورا ایک کسی بندے کے بیان کرنے کی پوری کفایت کر جاتی ہے وہ کتاب. اسی طرح اخلاقیات کے اندر، اخلاق کے اندر ہم جس کو وسیع پیمانے کے شریعت جس کو اخلاق کہتی ہے، اس پر جو ایمانی صفات 2 جلدوں کے اندر آئی ہے، الحمدللہ اس سے میرا خیال ہے کہ جتنے زیادہ اس سے فائدہ علماء نے اٹھایا ہے، 20 سینکڑوں علماء ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بیان اگر کسی وصف پر آپ نے بیان کرنا ہے، آپ نے صبر پہ بات کرنی ہے، شکر پہ بات کرنی ہے، توکل پہ کرنی ہے، اور حلم پر کرنی ہے، حیا پر کرنی ہے، کسی اس قسم کے موضوعات جو علماء کی ذمہ داری ہے عوام کو اس کا صحیح مفہوم سمجھائیں، تو اس کے بارے میں تمام ضروری چیزیں ایک جگہ کے اوپر الحمدللہ اس میں اکٹھی کر دی گئی ہیں. قرآنی آیات بھی، احادیث بھی، صحابہ کرام کے واقعات بھی، بعض جگہ بزرگوں کے واقعات بھی. تو اگر آپ اس ایک مبحث کو پڑھ لیں تو انسان کو ایک آئینے کی طرح اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ میں اس کے اندر کہاں پر کھڑا ہوں. صبر کے الحمدللہ اپنے ساتھیوں کو اس ترتیب کے ساتھ دیتے ہیں. اس کو جن ساتھیوں کا اصلاحی تعلق ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہوا کہ ایک وصف اس میں سے مثلا اسے کہا کہ وہ آج صبر کو پڑھے، تو اس میں صبر کی چیزوں کو پورا پڑھے اور پھر اس کا مراقبہ کرے، اور پورا مضمون اس کا پڑھنے کے بعد، صبر کے پورے باب کو پڑھنے کے بعد اس پہ غور کرے کہ میرے اندر اس میں کیا کمی ہے. اس کے سامنے ایک نمونہ آ گیا صبر کا مفہوم اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ اس کو پتہ چل گیا. اسی طرح شکر پڑھائے، اسی طرح ان کو توکل پڑھوائے، اسی طرح ان کو عدل پڑھوائے. پھر آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. کتنا انسان یوں سمجھتا ہے کہ میں اثر نو دین کی ضروری چیزوں کو پڑھ رہا ہوں، اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی دین کے مطالبات ہیں، یہ بھی دین نے ان چیزوں کا بھی ہم سے مطالبہ کیا ہے. تو الحمدللہ یہ جو اسی طرح کچھ کتابیں جیسے کہ راہ محبت ہے، اور ایک میں نے یہاں پر کچھ چیزوں کے نام لکھے ہیں، میں آپ کو اس کے، یا مسلک اعتدال ہے. یہ جہاں پر بھی کہیں فرقہ وارانہ منافرت کا ماحول ہو، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے سے ناراض ہو، بعض اوقات بالکل اہل حق کی جماعتوں کے اندر بھی یہ مسائل پیش آ جاتے ہیں، وہاں کے علماء کو چاہیے کہ ان کتابوں کو اپنے مطالعے بھی رکھیں، لوگوں کو بھی دیں. اس سے ان کو ان فروعی اختلافات سے باہر نکلنے کا ایک رستہ ملے گا. بعض اوقات انسان ایک چھوٹی سی چیز میں پھنس کے رہ جاتا ہے، ساری عمر اس میں پھنسا رہتا ہے. کتنے علماء کو ہم جانتے ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو بھی، کہ ایک چھوٹے سے بعض اوقات فروعی مسئلے کے اندر اپنی زندگی کے 15 20 قیمتی سال انہوں نے گزار دی. اور ایک مرحلہ آتا ہے جب ان کو اس کا احساس پیدا ہوتا ہے، جب وہ لوگوں کی مثبت محنت دیکھتے ہیں، اس کے نتائج دیکھتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی مثبت محنت کے نتائج دیکھتے ہیں، تو ان کو خیال آتا ہے کہ ہم نے ایک منفی کام میں زیادہ وقت گزار دیا، ایک ایسے کام میں زندگی کا بڑا حصہ اور جوانی کی توانائیاں اور اپنی ساری وہ طاقتیں لگا دی جس کا کوئی اتنا بڑا نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا تھا. اس کام وہ تھا ہی، معاملہ ہی بہت چھوٹا تھا. اس لیے اس قسم کے پچھتاووں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بزرگوں کے تجربات سے اور بزرگوں کے ارشادات سے انسان فائدہ اٹھائے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرے اور اس کو صحیح جگہ کے اوپر لگائے. تو یہ جو مسلک اعتدال ہے حضرت کتاب، اور باہمی اختلافات کے اندر راہ محبت ہے، یہ کتاب جہاں پر بھی ایسا کوئی ماحول اگر نہیں ہے، ایسا کوئی ماحول تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو، لیکن جہاں پر بھی آپ محسوس کریں کہ مسلمان ایک دوسرے سے دلوں کے اندر میل اور بغض اور ناراضگیاں رکھتے ہیں، وہاں پر یہ کتابیں پڑھنا، پڑھانا، لوگوں کو پڑھوانا، علماء کرام کو دینا اور ان کو ہدایہ کے اندر پیش کرنا، اس سے ان کو انشاءاللہ بہت زیادہ اس بات کی امید ہے کہ ان کو اس سے فائدہ ہوگا. اسی طرح جن کتابوں سے ہم تعلیم ہمارے یہاں ہوتی ہے، اس میں ایک کتاب بڑی حقوق و آداب کی بھی ہے. یہ بڑی حسن معاشرت کو سمجھانے والی کتاب ہے. اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کس کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، کس کس کے، اور پھر ان حقوق کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے. ایک تو حق پہچاننا ہے کہ انسان مانے فلانے کا میرے اوپر حق ہے، لیکن اس حق کو ادا کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہوگا، اس حق کو ادا کرنے کی کوئی ترتیب بھی ہوگی، اس سے انسان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ کے احسان ہے، میں سارا ذکر نہیں کر سکتا، بہت ساری ہیں. ایک کتاب اور میں اس کا ضرور ذکر کروں گا کہ بہت سی جگہوں پر اب تو یہ ماحول ختم ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، ہر جگہ ذکر کی مجالس ہو رہی ہیں اور علماء کی سرپرستی میں ہو رہی ہیں، مدارس میں ہو رہی ہیں، اور اس میں اللہ جل شانہ ہمارے حضرت کی عمر کے اندر برکت ڈالے، بہت ہی زیادہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. ان کی برکت سے اللہ پاک نے ان جگہوں کے اوپر بھی بات پہنچا دی جہاں پر مدتوں کے بعد، میں ایسے اداروں کو اور ایسی مساجد کو جانتا ہوں جہاں نصف صدی کے بعد
یعنی نصف صدی سے وہ قائم ہے، لیکن اگر پہلی مجلس سے ذکر ہوئی وہاں پر تو حضرت کی سرپرستی کے اندر ہوئی، ایسی جگہ بھی ہیں، تو یہ تو الحمدللہ ایک ماحول بن رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس پر کوئی اشکال ہو کہ ذکر کی مجلس ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ کہیں بدعت تو نہیں ہے، اس میں کوئی چیز خلاف سنت تو نہیں ہے، اونچی آواز میں ذکر بالجہر کرنا جو ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ اشکالات پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بعض اہل علم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہوا ہے۔ اس کے جو حضرت کتاب ذکر اللہ کے فضائل اور مسائل، یہ ایک ایسی جامع معنی کتاب ہے اس موضوع کے اوپر کہ جس عالم نے بھی دیکھی ہے وہ جانتا ہے کہ اس موضوع پر کی جانے والی تمام اشکالات کا، تمام بحثوں کا، تمام باتوں کا، اس سب کا اس کے اندر خلاصہ آ گیا، اس سب کی اس میں تفصیل آ گئی ہے، اس کے جوابات آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر کوئی جس کے دل میں واقعی کوئی کھٹکا ہو، اشکال ہو، عناد کا تو دنیا میں کوئی ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا، عناد کا نہیں، لیکن اگر دل میں اشکال ہو، کوئی علمی اشکال ہو، اخلاص کے ساتھ ایک بندے کو یہ سمجھتا ہو کہ واقعی یہ کہ کتاب و سنت کے اندر اس کی اجازت ہے نہیں، وہ آدمی اس کتاب کو انشاءاللہ اگر پڑھے گا تو اللہ جل شانہ اس کو پورے اس کو شرح صدر عطا فرمائیں گے اس کے اوپر، جس نے بھی الحمدللہ دیکھی ہے اس کو سے فائدہ پہنچا ہے۔ تو اسی طرح یہ کتابیں جتنی بھی ہیں الحمدللہ یہ آپ، اور اس میں ایک آخری بات ذکر کروں، فہرست تو بہت لمبی ہے لیکن وقت نہیں ہے، کہ جو عقائد سے متعلقہ کتاب ہے، ہم نے بھی عقائد کی کتاب، ایک تو بڑی کتاب العقائد ہے، ایک اس کی تلخیص ہے، تو جو تلخیص ہے وہ ہم نے الحمدللہ اپنے نصاب میں داخل کی ہے، اور یہاں وہ اساتذہ بھی تشریف فرمائے جو پڑھاتے ہیں، اور وہ طلبہ بھی بیٹھے ہیں جو اس کو پڑھ رہے ہیں، وہ ہم سبقن اس تلخیص کتاب العقائد کی جو تلخیص ہے وہ نصاب کے اندر رکھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور ان حضرات نے اس کو، جن لوگوں کا کوئی دینی تعلیم کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، پس منظر نہیں تھا، انہوں نے اس کتاب کو الحمدللہ سبقن پڑھا، اور سب کے یہ خیالات تھے کہ ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہ ہمارے ضروری عقائد ہیں، یہ وہ چیزیں جس کے اوپر ہمارا ایمان، اور اس کے ایک انشراح کے ساتھ اس میں تھوڑی سی جو تلخیص ہے اس کے اندر بھی تفصیلی موجود ہے۔ ایمان بالملائکہ، اب کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں یہ پتا ہے کہ فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، یہ کیوں ضروری ہے، اور اس کی جو ضروری تفصیل ہے اس میں ہم میں سے یہ 90% مجمع اس سے ناواقف ہوگا۔ علماء کی بات نہیں کر رہا، عمومی حضرات کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ہمیں الحمدللہ یہ چیزیں، تو دوسری چیز جس سے میں نے عرض کیا کہ ایک تو وقت لگانے سے آپ کو اس کام کی ترتیب سمجھ میں آئے گی، اور ایک ان کتابوں کے مطالعے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کی آپ کو یہاں سے جاتے ہوئے نیت کر کے جانا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ آپ یہاں وقت لگانے کی اپنی نیت کریں کہ میں اس کام کو عملاً سمجھوں گا، اور ان کتابوں کو مطالعہ کرنے کا وقت نکالیں۔ اصل چیز آج ہم لوگوں کے پاس مطالعے کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، لیکن آپ اس بات کا آج عزم اور ارادہ کریں کہ میں روزانہ آدھا گھنٹہ کم سے کم اپنی زندگی میں سے دوں گا، اور میں ان کتابوں میں سے کسی ایک کو شروع کر کے اس سے پڑھوں گا، اور اس کے ذریعے سے میں ان ضروری دینیات سے، دین کی ضروری تعلیمات سے اپنے آپ کو اس سے روشناس کرانے کی کوشش کروں گا۔ تو شاید اس کی نیت سب نے کی انشاءاللہ نا۔ آخر دعوانا